لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اخلاق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست دنیا نے اخلاق دیکھے، اور صحابہ آپ کی زبردست وہ جماعت تیار ہوئی جو بہترین اخلاق والے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر بڑے بڑے کفار وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ خود آپ غور کریں تو عمر جیسے بھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، خود آپ کے اہل بیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ 40 سال سے دیکھ رہے تھے، نبوت ملنے سے اور آپ کے بچپن سے لے کے 40 سال ایک دن کی عمر تک۔ اور وہ اخلاق ہی وہ دولت تھے کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی۔ یہ تو جب آپ نے کلمے کی آواز بلند کی، آپ کو نبوت ملی، تو بہت سے کفار جو ہے بفر گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اصل امین اور صادق اور سچے اور ایماندار اور بہترین اخلاق والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ کے اخلاق میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ برداشت کرنے والے، آپ صبر کرنے والے، آپ پی جانے والے تھے۔ اسی لیے جب آپ سورہ عصر بھی دیکھیں، قرآن کی وہ سورت جس کے متعلق فرمایا پورا قرآن اگر نازل نہ ہوتا اور یہ سورت نازل ہو جاتی تو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے مکمل یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جب حق کی بات کرے گا تو وتواصوا بالصبر، پھر اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا، پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر اس کے اخلاق کے خلاف کڑوے گھونٹ اس کو پینے پڑیں گے، انسان کے مزاج کے خلاف اور نبیوں کے مزاج کے خلاف۔ ایسا ہوا قوموں کے اندر، آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام 950 سال گشت کرتے رہے، اتنا لمبا گشت کرنا، اس کے بعد بھی بہت تھوڑے سے لوگوں کا جو ہے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر محنت کرنا۔ لیکن اصل جو آپ کو یہ ریٹرن حاصل ہوا نا، وہ بہترین اخلاق کی بنیاد پر حاصل۔ صحابہ بھی بہترین اخلاق کی بنیاد پر آگے دین اسلام کو پھیلایا، یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ حتیٰ کہ جہاد کا بھی جو موقع ہوا کرتا تھا، وہاں بھی مسلمانوں کے، صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بے انتہا زبردست مثالیں جو ہیں وہ قائم ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بھی موقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک صحابی کو دی، باقی صحابہ دیکھ رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ ان صحابی کو دے دیں جبکہ ہم ان سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں ہر اعتبار سے، لیکن انہی کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی؟ غالباً ابن زیاد تھے، یہ کون تھے میں نام یاد نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ باقی صحابہ پیچھے ہو گئے اور دیکھنے لگ گئے کہ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو پکڑائی۔ کہتے ہیں 2000 کا مجمع تھا کفار کا، اور وہ اس کے اندر سے تلوار بازی کرتے ہوئے، تلوار چلاتے چلاتے، کافروں کو مارتے مارتے 2000 کے مجمع کو انہوں نے چیر کر اور دوسری جانب نکل گئے۔ اور کہتے ہیں پھر سامنے جو ہے نا پیچھے ترنم گانے والی جو عورتیں تھیں نا، وہ چونکہ پیچھے ہوا کرتی تھیں، تو وہاں تک نکل گئے اور وہ جو ہے نا گانے گا رہی تھی عربی کے اندر۔ ان مردوں کو جو ہے نا وہ ولولہ اور ان کو جوش دلا رہی تھی۔ تو کہتے ہیں جیسے وہاں پہنچے اور ایک عورت بالکل سامنے تھی اور حملہ کرنے کے لیے وہ تیار تھی،
اور چاہتے تو اس کے اوپر بھی تلوار چلا دیتے اور وہ مر جاتے. اور یہ جائز بھی تھا کیونکہ وہ عورت بھی چونکہ جنگ کا حصہ تھی، مردوں کے ساتھ لڑ لی تھی، اور لڑنے والی عورت کو بھی مارنا جائز ہے اسلام کہ وہ مل کر نقصان پہنچا دی، لڑ لی. لیکن انہوں نے تلوار نہیں چلائی اور چھوڑ دیا اور پلٹ گئے. پھر کہتے ہیں 2000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے واپس باہر نکل کے آئے. اب جب وہ دیگر دوسرے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ پوچھا کہ آپ نے اس عورت کو کیوں نہیں قتل کیا، وہ تو جائز تھا قتل کرنا، چلانی تھی تلوار، کیوں نہیں چلائی؟ تو بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک عورت پر چل جائے اور اس پر عورت کا خون لگ جائے تو یہ مجھے کہاں برداشت ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بھلے چل سکتی تھی اور اس کی گردن بھی اڑ جاتی، لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے تو آپ کی تلوار کی بھی وہی شان ہے. تو میں نے اسی لیے کیوں تلوار ایک نبی کی تلوار سے جو ہے ایک عورت کی گردن کیوں کٹے، تبھی میں نے چھوڑا، یعنی کہ قاعدے قانون کے بھی خلاف کیا. تو یہ ہے وہ اخلاق، اور یہی وہ وجہ تھی صحابہ سارے سمجھ گئے کہ اسی سمجھداری اور اسی جو ہے نا دلیری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار سونپی. کہتے 90 سال کی عمر میں انہوں نے ایک پیدل تھے خود، اور جو ہے نا چونکہ زخمی ہو گئے تھے، اب اپنی جان بھی بچانا فرض تھی اور وہاں سے لڑائی بھی ختم ہو گئی تھی، تو ایک منافق کافر کے گھوڑے کی دھم پکڑ لی ایک ہاتھ سے، اور اس نے پورا زور مان لیا، ساری طاقتیں لگا دی کہ چھڑا لے، لیکن کہتے نہیں چھڑا سکا. آخر وہ اپنا گھوڑا چھوڑ کے اس کے بعد دوسرا گھوڑا تھا بھاگ گیا، اور ایک ہاتھ سے دم پکڑ کے رکھی اور پھر اسی کے اوپر سوار ہوئے اور اسی پہ بھاگے پھر. اور عمر کیا تھی اس وقت؟ 90 سال کے قریب تھے، 90 سال کے. یہ تھے ہمارے صحابہ جن کے واقعات اور کہانیاں اور یہ ہم نہ خود پڑھتے ہیں، نہ جو ہے نا اپنے بچوں کو سناتے ہیں. نہ اب بچوں کے شوق کیا ہیں، جی وہ میں نے میسی بننا ہے، میں نے وہ جی رونالڈو بننا ہے، میں نے وہ فلانا ریسلر بننا ہے، میں نے وہ فلانا انڈین کا فلموں کا ہیرو بننا ہے، میں نے وہ فلانا ناچنے والا یا ناچنے والی میں نے بننا ہے. یہ ہمارے بچے اور بچیوں کے آج کل رول ماڈل چل رہے ہیں، یہ ان کی محبتوں کے انداز، یہ ایم آف لائف ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد نکل رہا ہے آج کل. چونکہ ہمارا قصور ہے نا، ہم انہیں اصل چیز نہیں دکھا رہے، تو فلمیں، ڈرامے اور قصے کہانیاں دیکھ کر سمجھ کر وہ ان کو وہی بننا چاہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.